عبید کا جو ڈیتھ ہوئی ہے پرسرار ڈیتھ ہے، میں ابھی تک اس کو پرسرار کہہ رہا ہوں. بہت ہی زیادہ سسپیشیس جو ہے اماؤنٹ وہ سسٹم میں اپلوڈ ہوئی ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے. 17 کھرب روپے ایک ہی دن میں ایف پی آر کے اور ایک ہی آفس سے جنریٹ ہوئے. فی یونٹس کے نام پر وہ انوائسز جنریٹ ہوئی سسٹم میں. جو رن کر رہا تھا وہ فرحاد نامی شخص ہی کر رہا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم نے آپ کو ملکی تاریخ کے ایک انوکھے اور شاید سب سے بڑے فائنینشیل کرائم کے حوالے سے آپ کو ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو آگاہ کیا تھا، جس میں تقریباً 17 کھرب روپے کی جعلی فلائنگ انوائسز کسٹمز کے سسٹم پرال کے ذریعے جنریٹ کی گئی تھی اور اس کے ذریعے سے 314 ارب روپے کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا تھا، جو کہ مکمل طور پر جعلی تھا. اور اس حوالے سے کسٹمز نے ایک انکوائری شروع کی تھی اور ایک مقدمہ بھی درج کیا تھا. نائب صاحب، کیا اس حوالے سے ابھی کیا نئی اطلاعات ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ اور اس جی بہت شکریہ عادل صاحب. گزشتہ مالی سال کا یہ ذکر ہے اور اتفاق سے مئی کے مہینے میں ہی جو ہے یہ مئی 2023 میں ہی ریجنل ٹیکس آفس کراچی کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں انکوائری انیشیٹ ہوئی تھی. اور پہلے ایکچولی یہ انکوائری جو شروع ہوئی تھی وہ ایف بی آر کے انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ نے شروع کی تھی، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت ہی زیادہ سسپیشیس جو ہے اماؤنٹ وہ سسٹم میں اپلوڈ ہوئی ہے، جس پر جو ہے 314 ارب روپے جو ہے وہ سیلز ٹیکس جنریٹ ہوا ہے. تو اس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی کہ دو کمپنیاں ہیں، ایک میسرز کے ایچ سنس اور ایک میسرز محسن کے نام سے. میسرز کے ایچ سنس کو انہوں نے بائرز قرار دیا تھا اور ان کو ایک جو محسن کی وہ سیلرز قرار دیا تھا، کہ مثلا کچھ خریداری ایک جگہ سے ہوئی ہے اور کچھ خرید و فروخت کے لیے دو کمپنی. تو اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایف بی آر کے انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ میں ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ڈیٹیکٹ انہوں نے کی تھی. لیکن بہرحال جو ایف بی آر کا جو چیئرمین آفس ہے اور وہاں سے یہ آرڈر آیا تھا کہ ریجنل ٹیکس آفس جو کراچی کا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیلز ٹیکس جنریٹ وہاں سے ہوا ہے تو ڈپینڈ بھی وہیں سے کلیم ہوگا، تو وہاں اس کی جو ہے ایف آئی آر ہو کے باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. تو گزشتہ سال ہی اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی تھی دونوں پر، اور دونوں ایک جو ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر ایک دکانوں کے نام پر یہ دونوں کمپنی رجسٹرڈ، یعنی جعلی. ہاں وہ کوئی میرے خیال میں 2x2 کی دکانیں تھیں اتفاق سے، کیونکہ میں نے خود وزٹ کیا ہوا تھا ان دکانوں کو پر گیا تھا معلومات نہیں. مطلب ایک بہت ہی چھوٹی کپڑا بیچنے کی دکانیں تھیں، لیکن یہ اسٹیل اسکریپ کے حوالے سے یہ جو جتنی بھی انوائسز جنریٹ ہوئی تھی یہ اسٹیل اسکریپ کے حوالے سے ہوئی تھی. اچھا بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس میں جو سب سے انہونی بات اور افسردہ بات جو ہے اس میں کہ اس میں ایک مین کلپریٹ ایف بی آر نے ظاہر کیا ہوا تھا بظاہر، وہ عبید لا ایسوسیٹ کا جو مالک ہے، اس کا نام لڑکا ہے کوئی 30-32 سال کا، اور عبید غوری، اس کا 1 مئی 2024 کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کو ایف بی آر نے تو ابھی تک باقاعدہ کچھ ایشو نہیں کیا اس کے اوپر، لیکن بہرحال ہمارے ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے. اور 1 مئی 2024 کو ہی عیسیٰ نگری قبرستان کراچی میں ان کی تدفین ہوئی ہے. اتنی حد تک تصدیق ہے، لیکن بہرحال میں ان کی فیملی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ایڈریس کافی ہڈن رکھا ہوا ہے اور وہ اس ایڈریس کی تلاش ہے کہ جس دن مجھے وہ ایڈریس ملے گا تو انشاءاللہ ینگ آدمی تھے، ان کی ریت بڑی پرسرار ہے، کیونکہ اب عبید خود ایک پرسرار شخصیت اس حوالے سے بھی تھا کہ عبید کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ 4 سال یا 6 سال پہلے آر ٹی او جو مین ہیڈ آفس ہے کراچی کا مین تغلق روڈ پہ، تو اس کے فلورس پر یہ ایز اے ٹی بوائے کی حیثیت سے آیا تھا. جب ٹی بوائے کی حیثیت سے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہر دفتر میں ہر افسر کے ساتھ بہت اچھے لنکس ہوتے ہیں، تو اسی میں انہوں نے یہ آفس بوائے تھا جو چائے کی وغیرہ جو ہے اس پہ. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کو وہاں گریجویشن بھی ہوا، وہاں سے لاء کی ڈگری بھی حاصل کی گئی، اور پھر 2019 یا 20 کی بات ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایک عبید لا ایسوسیٹ کچھ افسران نے کچھ پیسے جمع کر کے سائمر ٹریڈ ٹاور کی 802 نمبر آفس ہے، وہاں پر جو ہے ایک آفس ویل فرنش آفس عبید لا ایسوسیٹ سے قیام آیا. تو اب جب یہ 2023 میں جب یہ فیک انوائسز جنریٹ ہوئی اور غیر معمولی جنریٹ ہوئی کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 17 کھرب روپے ایک ہی دن میں ایف بی آر کے اور ایک ہی آفس سے جنریٹ ہوئے.
یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا. اس کے اوپر بہت اچھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. ایف بی آر کے افسران کو سامنے لانا چاہیے تھا کہ کون کون سے ایف بی آر کے افسران, اور ایکچوئل ان فرنٹ مین کو, ایکچوئل ان بندوں کو لے کے آنا چاہیے تھا کہ جو ان بیہائنڈ دا سین اس کے اوپر. لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سب چیزیں نہیں ہو سکی. اس کی بیسک وجہ ایک یہ ہے کہ عبید لا اسٹریٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایف بی آر کے افسران کا کوئی فرنٹ مین تھا, لیکن ایک شخص تھا اس کے اندر جس میں جب یہ ایف آئی آر بھی تھی تو آر ٹی او کی ٹیم نے گلشن اقبال میں ڈسکو بیکری کے قریب ایک آفس پہ چھاپا مارا تھا, اور اس میں ایک فرحاد نامی شخص کو حراست میں لیا تھا. اور اس وقت جس وقت یہ ہوئی تو اس وقت ان سے 15 موبائل فون برآمد ہوئے تھے, جس میں مجموعی طور پہ 30 سمیں ایکٹیو تھیں, اور 30 سموں کو ایکٹیو جو ہے وہ فرحاد نامی شخص کر رہا تھا. اور اسی وقت میٹر یہ ہوا کہ اس میں 30 مختلف اکاؤنٹس کے اوپر ٹرانزیکشن کا کام چل رہا تھا. تو جب اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ جو ایف بی آر کے سسٹم میں جو جنریٹ ہوئی وہ ٹوٹل 115 فیک یونٹس کے نام پر وہ انوائسز جنریٹ ہوئی سسٹم میں, اور وہ 115 یونٹس کو جو رن کر رہا تھا وہ فرحاد نامی شخص ہی کر رہا تھا, جو گلشن اقبال کے ڈسکو بیکری کے برابر میں جو آفس ہے وہاں سے, اور اسی ایڈریس پہ 115 یونٹس جو ہے وہ 115 کمپنیاں 115. اچھا, وہ جب مزید اس کے بعد چھان بین ہوئی تو معلوم ہوا کہ 115 مزدوروں سے آئی ڈی کارڈ استعمال ہوئے ہیں, اور 115 یونٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, 115 سمیں نکالی گئیں, اور 115 ہی اکاؤنٹ کھولے گئے. بہت ہی مطلب یہ بہت اس کو کرنا چاہیے تھا کہ مطلب کہ وہ انکوائری ہے, کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن, اتنی امپورٹنٹ یہ اتنی اہم انکوائری تھی کہ جو وزیر اعظم جو ہاؤس ہے, اور آپ اتفاق دیکھ لیں کہ عبید کا جو ڈیتھ ہوئی ہے پرسرار ڈیتھ ہے, میں ابھی تک اس کو پرسرار کہہ رہا ہوں, کہ جس دن یہ ڈیتھ ہوئی ہے انہی دنوں میں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک لیٹر ایشو ہوا تھا کہ ایف بی آر کے افسران کے خلاف فیک فلائنگ انوائسز کے اوپر کارروائی شروع ہونے کی تھی, اور اس میں کچھ لوگوں کا تبادلہ ہوا تھا, کچھ لوگوں کو ایڈمن پول میں ڈالا گیا تھا, اور ایک ایف بی آر کے 20-21 گریڈ کے افسران کے اوپر بہت پریشر تھا, اور اسی دوران میں یہ ڈیتھ ہوئی ہے. پس میرے لیے ابھی بھی یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. اپنے ناظرین کو اس سے آگے. اچھا, اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں یہ باقی ہے کہ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ایف بی آر نے فرحاد نامی شخص کو گرفتار کر لیا تھا تو اس پورے چالان کے اندر فرحاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, ہوتا عمومی طور پہ یہ پریکٹس ہے ایف بی آر کے افسران کی کہ جب بھی ایسے مشہور شخص کو جب وہ غائب کر دیتے ہیں تو وہ ہڈن کر دیتے ہیں اس کی بہت ساری ڈاکومنٹری, اور جب کبھی نام آئے گا تو وہ اچانک سے وہ ایک دم سے اس کو ڈاکومنٹ کا حصہ بنا دیں گے کہ بھائی ہم بندے کی تلاش کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہوا یہ تھا کہ فرحاد کو جب حراست میں لینے کے بعد جب چھوڑ دیا تو وہ بیرون ملک چلا گیا, اور ابھی بھی وہ بیرون ملک ہے. اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا, نہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا اس کا نام. عبید کو ایک بظاہر طور پر تصور کر کے کہ عبید لا اسٹریٹ کا جو مالک ہے عبید غوری, یہ فرنٹ مین ہے, اور کیونکہ اس کے آفس میں جو شخص لے کر آئے تھے, کیونکہ عبید نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا کہ اویس علی نام کا ایک شخص میرے پاس آیا تھا, اور اس وقت وہ عمرے میں موجود تھا خود عبید, اور جب وہ لے کر آیا تھا آفس میں کہ یہ آپ نے انوائسز جنریٹ کرنی ہے, تو میں نے آرڈر وہاں سے کیا تھا ان کو, اپنے آفس بوائے کو, کہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں سسٹم میں, یہ اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. یہ بات مسجد یہ ڈھکی چکی نہیں ہے, بہار کے افسران کو بھی بتائیے بات. لیکن انکوائریز کے اوپر ایسی ہونی چاہیے تھی کہ وزیر اعظم اس کو رپورٹ جانی چاہیے تھی کہ فیک فلائنگ انوائسز میں کون سے ایف بی آر افسران ملوث ہیں. جی بالکل, اور کون سے پورا نیٹ ورک یہ ایسے ایک ایسے کتنے نیٹ ورک ہوں گے ایف بی آر میں. بالکل, یہ تو ایک شخص ہے جو کہ اتنے بڑے پیمانوں پہ اربوں روپے, یعنی ایک نیٹ ورک اربوں روپے کی جعلی, خربوں روپے کی جعلی فلائنگ انوائسز جنریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی چیز یہ ہے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی جو 115 یونٹ تھے ان 115 یونٹ کے اوپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے تھی, لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں سے 30 یا 35 یونٹ ابھی بھی ایکٹیو ہیں جو فیک فلائنگ, لیکن اس فیک فلائنگ انوائسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلے اپلوڈ کر کے آپ نے ایک شخص فائل دبا دی ہے, لیکن وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہے, نیٹ ورک میں اندر موجود ہے وہ کام. ناظرین, ہم آپ کو مطلب یہ ایسی بری خبریں دیتے رہتے ہیں کہ جس میں ہر کیس میں اربوں روپے کی فلائنگ انوائسز جنریٹ ہوتی ہیں, اربوں روپے کے ٹیکس چوری کی جاتی ہے. اور لیکن اس کے علاوہ فائنینشیل کرائمز کی دنیا میں پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ سب ادارے جو ہے جو فائنینشیل کرائم کو روک تھام کرنے والے ادارے ہیں, یا جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری ایف بی آر, انکم ٹیکس, کسٹمز, یہ لوگ اس سارے نیٹ ورکس میں انوالو ہیں. اور جو
چند لوگ جو ہے اربوں روپے ملک سے نہ صرف کما رہے ہیں بلکہ یہی پیسہ پھر جو ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر لے جایا جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے کاروبار اسٹیبلش کرتے ہیں. ناظرین ہم آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.